اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ ہمیں تجوید کی پہلے سے زیادہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ کوشش ہے کہ آگے بھی جتنے قوانین ہیں اس کو صحیح معنوں میں ہم پڑھ پائیں، سمجھا پائیں اور اس پہ پھر پریکٹس ہم لوگ کر سکیں اور صحیح طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج ہم اسم جلالہ کے حکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم جلالہ، اللہ کے نام کو اسم جلالہ کہتے ہیں۔ اسم جلالہ پڑھنے کے دو طریقے ہیں، تفخیم پہلا طریقہ، دوسرا ترقیق۔ تفخیم یعنی مفخم، منہ بھر کر پڑھنا، یعنی اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو، جیسے واللہ، نصر اللہ، تو زبان موٹی کر کے، منہ بھر کے یا منہ پر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تفخیم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ موٹا کر کے ادا کرنا، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں، جیسے هو اللہ، من اللہ۔ اگر ہم من اللہ ہی پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، هو اللہ پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ هو اللہ، من اللہ، رضی اللہ، ناقۃ اللہ، وعد اللہ، وجہ اللہ، رزقکم اللہ، رسول اللہ۔ یعنی یہ جتنے الفاظ ہیں اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، یعنی اللہ کے نام کو۔ باقی ہر جگہ پہ لام جو ہے وہ ایک جیسا ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو لام کو پڑھنے کے کوئی قوانین ہیں، لیکن اسم جلالہ کو پڑھنے کے یہ طریقے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہمارے پاس ترقیق کا آتا ہے، یعنی زبان پتلی کر کے پڑھنا۔ جب اللہ یا اللہم سے پہلے کسی حرف کو اس پہ زیر ہو تو لفظ جلالہ اللہ کو لام مشدد یعنی اس کی زبان کو پتلی کر کے پڑھیں گے، باریک آواز میں نکالیں گے۔ اس کو ترقیق سے پڑھنا کہتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین اللہ، فی ارض اللہ۔ اگر ہم لوگ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، ارض اللہ پڑھیں گے تو غلط ہوگا، الحمد للہ، الحمد للہ کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی غلط ہوگا، یعنی اس میں ہم نے باریکی لے کے آنی ہے۔ الحمد للہ، فی سبیل اللہ، بإذن اللہ۔ اس طرح سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسم جلالہ کا بہت خیال رکھ کے ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔